بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ کتاب مقاصد کے سبق نمبر 45 ہم نے پڑھ لیا، جس میں ایک مسکت خیار کے بارے میں بات کی گئی تھی، اور آج سبق نمبر 46 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں مسکتات خیار میں سے افتراق المتعاقدین، جب متعاقدین کا افتراق ہو جاتا ہے، جدائی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک مسکت ہے خیار کے لیے۔ تو خیار کے مسکتات میں سے ایک مسکت افتراق ہے۔ آئیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جی، مسئلہ من جملہ مسکتات الخیار افتراق المتباینین۔ اس پوری عبارت کا پہلے مفہوم آپ کو پیش کر دوں۔ مسکتات خیار بیان ہو رہے ہیں، مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ مسئلوں میں ہم نے بیان کیا کہ ایک مسکت خیار لفظ کے ساتھ، عقد کے ساتھ جو ہے لفظ کا آ جانا، اسی طرح جو ہے وہ عقد کے بعد جو ہے وہ ساکت کر دینا۔ تو بہرحال اسی طرح تصرف ہے خیار مجلس کو ساکت کرنے کے لیے۔ تو ایک جو ہے وہ متباین کا متفرق ہو جانا، تفرق جو ہے وہ بھی مسکتات میں سے ہے۔ ایک بات اس صفحے میں، دوسری بات جب جدا ہو جائیں عقد کرنے والے تو اس کے وقت خیار کے ساکت ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ خیار مجلس کے ساکت ہونے میں دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات کہ جب وہ جدا ہوں تو پھر بے کے میں رضاعت کو اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْأَخْبَارِ، کہ اگر دیکھا جائے کچھ روایات میں تو وہاں یہ چیز ملتی ہے کہ جب جدا ہو جاتے ہیں متعاقدین تو ان کو دونوں کو خیار حاصل نہیں ہوتا رضا کے بعد۔ یعنی ان کا خیار ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ اوپر ہم نے کہا کہ رضاعت شرط نہیں ہے، بس افتراق ہو جائے، تفرق ہو جائے، یہی کافی ہے۔ اور اب جو ہے وہ مسکت کا معنی افتراق کے وقت جو مسکت پیدا ہوتا ہے، یا افتراق کب ہوتا ہے، یہ یوں کہیں تو کہتے ہیں کہ جب محفل عقد، مجلس عقد، اجتماعیت منعقد جو ہوئی تھی وہ جدا ہو جائے، وہ تفرق ہو جائے، تو اس صورت میں ساکت مسکت جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کتنا سارا جدا ہوں متعاقدین، بس ولو بالمسمى ہی جدا ہو تو تب بھی تفرق کے ساتھ جو ہے وہ مسکت ثابت ہو جاتا ہے اور خیار ختم ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز، بعض علماء نے ایک قدم فاصلے کو معتبر قرار دیا ہے۔ شیخنا کہتے ہیں کہ فلا یعتبر خطوہ، ایک قدم کا فاصلہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ لہذا شیخنا ہیں کہ ایک قدم معتبر نہیں ہے۔ چھٹی چیز، ایک علماء کی جماعت جو ہے وہ یہ بیان کرتی ہے، تعبیر کرتی ہے کہ وہ انتقال جو ہے، وہ شفٹنگ جو ہے، وہ محفل کا جو لوگ ہیں آگے چلیں، تھوڑا سا ہی چلیں تب بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بطور مثال جو ہے
قدم ہی کیوں نہ ہو۔ وز اور ساتویں چیز کہ بعض علماء کی عبارات سے ذکر کیا گیا ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ فرد کو جو بیان کیا گیا ہے وہ خطبہ بیان کیا گیا ہے، قدم ایک قدم کے فاصلے پر، جس طرح کہ شیخ کتاب خلاف میں بیان کرتے ہیں کہ وہ خیار مجلس کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم جو ہے وہ ایک قدم وہ کیوں قرار دیتے ہیں، کیوں یہ کہتے ہیں کہ ایک قدم مبنی علی الغالب فی الخارج۔ عام طور پر خارجی امور میں یہی کہا جاتا ہے کچھ محفلیں جدا ہوتی ہیں تو ایک قدم تو کم از کم وہ رکھتے ہیں تب جدا ہوتی ہیں، اور اگر اس کو مبنا نہیں قرار دیا گیا شیخ صاحب کے خلاف نے، تو ایک اور بطور مثال انہوں نے کہا ہے، تمثیل کہا ہے، مثال کے طور پر کہ وہ محفل ختم کرنے کے لیے ایک قدم جو ہے وہ جدا ہوں۔ اچھا، تو یہ فلا یعتبر خطوہ معتبر نہیں ہے، شیخ ونا کے نزدیک کیوں مثال دیتے ہیں، لو تبایا فی السفینۃ، اگر دو کشتیوں پہ معاملات لوگ کریں، ایک کشتی پہ ایک بیٹھا ہو، جہاز پہ دوسرے کشتی پہ دوسرا شخص بیٹھا ہو، یا آج کل کے بحری جہاز پہ، تو جو ہی معاملہ کر لیں تھوڑے سے جدا ہوں تو بس ان کی جدائی ہی کافی ہے کہ خیار مجلس ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ مثال جو ہے وہ شیخنا کہتے ہیں کہ خطبہ جو ہے وہ معتبر ہونے میں تمثیل کے لیے بہت سارے اصحاب نے بطور مثال پیش کی ہے کہ یہ مثال جو ہے وہ مثلا ایک قدم وہ جدا ہوں، اور اس کے مقابلے میں بعض دوسروں نے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ نہیں یہ معتبر نہیں ہے، اس میں تعمل کیا ہے۔ کیوں تعمل کیا ہے کہ بھائی جب کوئی کہے کہ ایک قدم جدا ہو گئے ہے، محفل ختم ہو گئی ہے، تو کیا یہ معتبر ہے یا نہیں، استصحاب جاری کریں گے، جب استصحاب جاری کریں گے تو اصل یہ ہے کہ خیار جو ہے وہ باقی ہے، لہذا اس حوالے سے دیکھا جائے تو خطبہ معتبر نہیں ہے، قدم معتبر نہیں ہے۔ جی آئیں ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلۃ، مسئلہ، من جملۃ مسکتات الخیار، مسکتات خیار میں سے، بہت سارے مسکتات خیار ہیں، تصرف کرنا مسکتات خیار میں سے ہے، عقد کے بعد لفظ کے ساتھ ساکت کر دینا دوسرے کے خیار کو مسکتات میں سے ہے، بہرحال ان میں سے ایک جو ہے وہ افتراق متباین ہے۔ من جملہ مسکتات الخیار افتراق المتباین، ولا اشکال فی سکوت الخیار بہ، خیار مجلس کے ساکت ہونے میں اس کوئی اشکال نہیں ہے، اس کے ساتھ خیار مجلس کا ساکت ہونا افتراق کے ساتھ کوئی اشکال نہیں ہے۔ ولا فی عدم اعتبار ظہورہ فی رضاہما بالبیع، اور نہ ہی متباین میں کسی کی رضا کا ظاہر ہونا معتبر نہیں ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں۔ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ بَعْضِ الْأَخْبَارِ ذَلِكَ، اگر بعض روایات سے ظاہر ہے کیا، فَإِذَا افترقا، جب جدا ہوتے ہیں متباین، فلا خیار لہما، تو ان دونوں کو کوئی خیار نہیں ہوتا، بعد الرضا، رضا کے بعد،
ومعنی حدوث افتراقہما، دونوں کے افتراق کے حدوث کا معنی المسکت، ساکت ہونا۔ یہ کب ہے یا کس وقت ہے؟ مع کونہما متفرقین، جب دونوں بائع اور مشتری دونوں جب متفرق ہوتے ہیں، حین العقد، عقد کے وقت۔ ٹھیک ہو گیا۔ افترقہما بالنسبت الی الہیئۃ الاجتماعیہ، وہ جو محفل سجی ہوتی ہے، جو مجلس عقد منعقد ہوتی ہے، اس کی نسبت افتراق الحاصل لہما حین العقد، جو عقد کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ فَإِذَا حَصَلَ افتراق الاضافی، جب ان کو افتراق حاصل ہو جاتا ہے اس محفل اور اس مجلس سے اضافی، ولو بمسمى، اگرچہ نام کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، ارتفع الخیار، خیار جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے۔ میں ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں کہ حدوث افتراق کا معنی یہ ہے کہ جو مسکت ہوتا ہے، جب محفل اور مجلس منعقد ہوتی ہے عقد کی، تو وہ عقد کی محفل اور مجلس جو ہے وہ اتنی ساری جدا ہو جس کو جدا کہا جائے ولو مسمى ہی، تو اس وقت خیار ختم ہو جاتا ہے، خیار ساکت ہو جاتا ہے۔ فلا یعتبر خطوہ، شیخنا کے نزدیک خطوہ معتبر نہیں ہے، یعنی ایک قدم وہ جدا ہوں معتبر نہیں۔ ولذا حکیہ عن جماعت التعبیر، لہٰذا ایک جماعت نے تعبیر کیا ہے کیا کہ بیدن الانتقال، کہ تھوڑا سا وہ شفٹ ہو جائیں، اپنی جگہ سے جدا ہو جائیں۔ والظاہر ان ذکرہ فی بعض العبارات، اور ظاہر یہ ہے کہ بعض عبارات سے لبیان اقل الافراد، خصوصاً یہ کم سے کم افراد، کم سے کم فرد کو خطوہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ ایک جماعت نے ادنا انتقال کا کہا ہے، اور اس سے ظاہر ہوا ہے کہ بعض عبارات میں کم سے کم جو ہے فرد خطوہ کہا گیا ہے، خصوصاً خاص طور پر ایک عالم دین جس نے کتاب خلاف لکھی ہے، اور جو شیخ ہیں، تو شیخ نے کتاب خلاف میں اس طرح کہا کہ اقل ما ينقطع به خیار المجلس، خیار مجلس کا ساکت منقطع ہونا، خطوۃ، ایک خطوہ، ایک قدم کی مثال کے طور پر۔ کیوں کہا ہے شیخ نے کتاب خلاف میں؟ مبنی علی الغالب، دو بنائیں ہو سکتی ہیں، یا تو مبنی علی الغالب فی الخارج، خارج میں اکثر طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو محفل جدا ہوتی ہے وہ ایک قدم جدا ہوتی ہے، تو تب اس کو جدائی کہا جاتا ہے۔ یا فی التمثیل، یا مبنی علی فی التفصیل، تفصیل کہہ رہا ہوں، تمثیل، مثل، بطور ایگزامپل، بطور مثال جو ہے ایک خطوہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأقل الافتراق، کم سے کم افتراق ایک تمثیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، فلا یعتبر خطوہ، خطوہ معتبر نہیں ہے شیخنا کے نزدیک۔ مثال دیتے ہیں، لو تبایع، اگر بائع اور مشتری بیع کرتے ہیں، فی سفینتین، دو سفینوں میں، ایک میں بائع بیٹھا ہوتا ہے سفینے میں، دوسرے میں مشتری بیٹھا ہوتا ہے، متلاصقتین، اور دونوں وہ اکٹھی ہوتی ہیں، کفا مجرد افتراق و مان، دونوں کا جدا ہو جانا کافی ہے کہ جو وَيَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ اعتبار الخطوہ، خطوہ کے معتبر ہونے کو ظاہر کرتا ہے کیا کہ اقتراء بالتمثیل، کہ جو بطور تمثیل کا بہت سارے اصحاب نے، کثیر من الاصحاب نے مثال کے طور پر خطبے کو بہت سارے اصحاب نے بیان کیا ہے۔
یعنی بہت سارے نے بطور مثال جو ہے وہ خطوہ کا ہے۔ وَعَنْ صَرِيحٍ آخر، اور دوسروں نے اس کی وضاحت کی ہے تامل کی کہ خطوہ جو معتبر نہیں ہے، وَكِفَایَةُ خطوہ کے کافی ہونے کو تأمل کی نگاہ سے دیکھا ہے، غور فکر کر۔ تأمل جب آتا ہے تو اس میں اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے، غور و فکر ہوتا ہے، اس میں پچھلے کی رائے جو ہے اس سے ہٹ کے اور جدا ہوتی ہے۔ کیوں تأمل کیا ہے؟ لِانصراف اطلاق الی ازید منہا، کہ اطلاق کا انصراف جو ہے اس سے زیادہ پہ ہوتا ہے، خطوہ سے زیادہ پہ ہوتا ہے۔ یستصحب الخیار، کیونکہ اگر ایک خطوہ کوئی چلے اور چلنے کے بعد کہے کہ کوئی خیار مجلس ثابت ہے یا نہیں، تو استصحاب جاری کریں گے کہ خیار مجلس ثابت ہے، لہذا ایک خطوہ معتبر نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔